ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں، یہ آٹے کی لائنوں میں غریب کس طرح مار کھا رہے ہیں، کیا حشر ہو رہا ہے ان کا، اور ان پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ ذلت اور رسوائی کی ایک داستان ہے، لیکن یہاں پہ کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ کسی کو عزت کے ساتھ آٹا پیش کریں۔ اب یہ ویڈیو آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے امیروں کی دنیا، یہ دوسرا پاکستان ہے، یہ پاکستان کا دوسرا رخ ہے امیروں۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی آپ نے دو ویڈیو دیکھی، ایک میں وہ لوگ جو بیچارے ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے صرف آٹا لے رہے ہیں اور ان کو عزت کے ساتھ آٹا بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کے نام پہ پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں قرضہ لیتے ہیں، اور قرضہ لے کر بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم ان غربا کی حالت کو ٹھیک کریں گے اور یہ اچھی زندگی گزاریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بہانہ تو ان کو چاہیے۔ اور جب یہ قرضہ مل جاتا ہے، پھر دوسری ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ امیر لوگ جو ہیں، یہ جو جگیردار ہیں، جو آپ کے سیاست دان ہیں، یہ سارے ہی پکنک مناتے ہیں اور پھر وہاں پہ کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، نام تو اسے یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ افطار پارٹی ہے، مگر یہ جتنا پیسہ ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حلال کا پیسہ ہو، اور جتنے لوگ یہاں پہ آئیں گے میرا نہیں خیال کہ یہ سب روزے دار ہوں، یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس تکلیف سے گزر رہی ہے، آئی ایم ایف ہے، دوسرے ادارے ہیں، ان کو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو عقل نہیں آ رہی کہ ان کے اوپر تو خرچ ہی نہیں ہو رہا کوئی پیسہ، ان کے اوپر تو ایک چوانی بھی نہیں خرچ ہو رہی، اور سارا پیسہ تو امیروں کے پاس جا رہا ہے۔ تو بار بار یہ قرضہ کیوں دیتے ہیں یہ قرضہ، کس چکر میں یہ قرضہ دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ خود بھی ملے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، غریب خواتین جو ہیں، کوئی اس کو کہتا ہے کہ رات کو آؤ، اتنے بجے آؤ، 10 بجے آؤ آٹا لینے کے لیے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ مگر ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہاں پہ ایسی ذلت و رسوائی والا سلوک کیا جاتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بیچارے بہت ہی مجبور لوگ ہیں، ورنہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح خواتین پہ تشدد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے خواتین کو، اور جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں کہ مرد بھی خواتین پر تشدد کر رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے میاں کی شاید مار نہ کھائی ہو، مگر یہاں مجبور ہے۔ کیا مجبوری ان کو لے کے آتی ہے؟ ایک آٹے کا تھیلا پتہ نہیں یہ سستا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، فری میں کوئی دے رہا ہے، مگر جو حالت وہاں پہ بنی ہوئی ہے، یہ پوری ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ دیکھ کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ جو سینٹ کے لوگ گئے ہیں، ان کے لیے جو ایک دعوت کی گئی، اس کے اوپر تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ آ گیا، اور وہ خرچہ کون دے گا؟ یہ غریب لوگ، یہ اپنے ٹیکس سے دیں گے، ان سے ٹیکس لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکس جا کے انکم ٹیکس کو جمع کرانا، آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے اس پر ٹیکس لگنا ہے۔ اگر ماچس بھی خریدنی ہے تو اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے، اور اس ٹیکس کے یہ صابن خریدنا، یہ غریب نے اور کیا خریدنا ہوتا ہے؟ کوکنگ آئل خرید لیا، آٹا خرید لیا، چاول خرید لیا، اس پہ جناب اس کو پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور اس ٹیکس سے پھر ان لوگوں کی پکنک چلتی ہے، ان کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلتا ہے۔ یہ جو آپ کے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جج ہیں، جن کا آپ کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہے، بالکل آپ کے لیے یہ زندہ لاشیں ہیں، بیکار، ربش، ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ان کے آگے پیچھے پروٹوکول چاہیے، ان کے پیچھے آگے نوکر شاہی چاہیے۔ یہ خود اپنا بوٹ بھی نہیں بند کرتے، بوٹ بھی بند کرنے کے لیے گھروں میں نوکرانیاں، نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیگمات ہیں، وہ بھی آگے پیچھے نوکرانیاں ہوتی ہیں، پھر ہی ان کی زندگی چلتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ان کا ارادہ نہیں کہ غریب عوام کے حالات ٹھیک ہو سکے، غریب عوام کو کوئی میڈیکل مل جائے، کوئی تعلیم مل جائے، کوئی ان کے لیے بھی کوئی بہتری کا سامان پیدا ہو، دور دور تک کوئی امکان نہیں، اور نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کچھ ٹھیک کرنا ہے
ہمیشہ ان کا یہی پروگرام ہوتا ہے کہ غریب کے اوپر یہ ٹیکس لگا دے. جی پچھلے دنوں سرکاری اسکولوں پہ بھی 2,000 روپے فیس رکھ دی انہوں نے, اور اپنی وہ آپ کو بتائیے وہ چیمہ وہ کہتا تھا میرے بیٹے کی معاف کر دو, حالانکہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, لیکن کیونکہ ان لوگوں نے ایک ایسی مافیا ہے جنہوں نے اس وقت پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب یہ امیروں کی جو محفل ہے, آپ کو پتہ ہے اس طرح کی دعوت پہ لعنت ہے, جہاں پہ غریب شامل نہ ہو دعوت میں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مگر غریب کو تو یہ پاس نہیں آنے دیں گے, ان کی تو انسلٹ ہوتی ہے غریب کوئی پاس آ جائے تو. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی دعوت ہو وہاں پہ جب تک آپ غربا کو نہیں بلائیں گے وہ دعوت کوئی دعوت نہیں ہوتی. اسلامی تعلیمات سے بھی یہ چیزیں ملتی ہیں, اور جب تک آپ غریب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, آپ کی یہ جو دعوت, یہ دوزخ جو آپ پیٹ میں ڈال رہے ہیں, یہ جو لعنت آپ نے کمائی ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کی بخشش نہیں ہونے والی. آپ نے غریب کا حق کھایا, حقوق العباد, آپ نے غریب کے لیے لائنوں میں وہ چیزیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پتہ نہیں کتنے حرام خور وہاں پہ کھڑے ہیں جو ان کو سوٹیوں سے مار رہے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سوٹی لگی ہے اس کے نا, ان کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں, کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ کوئی خاتون بیچاری بیمار ہے, کوئی گھر سے پریشان آئی ہوئی ہے, پتہ نہیں اس کا بچہ بیمار ہے, اس کا خاوند بیمار ہے, یہ بیوہ ہے, پتہ نہیں اس نے صبح کا کھانا کھایا بھی, شام تک یہ لائن میں لگی ہوئی ہے, اور بعد میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا. اس پاکستان سے آپ باہر نہیں نکل سکتے, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا, کیونکہ ان لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں, ان لوگوں کی جو حالت ہو چکی ہے, یہ جو حرام کھا کھا کے, وہ آپ بدل نہیں سکتے, ان کو کسی صورت بھی نہیں آپ بدل سکتے. یہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی ایک آزمائش ہی سمجھ لیں, کیونکہ اس طرح کے لوگ جو آپ کے اوپر حکمران ہیں, ان سے کبھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, ہمیشہ نقصان پہنچے گا. بہت تکلیف دہ حالات ہیں, لوگ بیچارے بیماری کے عالم میں ہوتے ہیں, کسی کو بھوک کا پرابلم ہے, کسی کو نوکری نہیں مل رہی, کوئی سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے, کوئی مانگنے پہ مجبور ہے, کوئی کچھ بیچارہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے, کوئی کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ لوگ ہمیں بھی لکھتے جی زکوٰۃ خیرات جو بھی ہے آپ بھیجتے ہیں, آپ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. تو جناب یہ پاکستان جو قائد اعظم بھی سوچتا ہوگا میں کس قوم کو یہ پاکستان بنا کے دے آیا ہوں, ویسے سوچتا تو ہوگا بیچارہ کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہونا کہ یہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں ہوں گے. تو جناب یہ آپ کو میں نے تصویر کے دونوں رخ دکھا دیے. اب آپ نے فیصلہ کرنا کہ جناب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. ہمارے ایک صاحب آئیں گے, چھڑی آ گئی ان کے ہاتھ میں ہوگی, ہم وہ بس ایک ہی بات کریں گے, ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. بس پتہ نہیں یہ غریبوں کی ترقی مانگنے والوں کی. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بہت دکھی پروگرام ہوتے ہیں, بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں, اور ہمیں آپ ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.